دوستو ایک قصبے میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے۔ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میاں معمولی سی تنخواہ پر ایک فیکٹری کا چوکیدار تھا اور اس سے بہت ہی مشکل کے ساتھ وہ اپنے گھر کا راشن پورا کر پاتا تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ وہ فوراً کسی نئی نوکری کا بندوبست بھی نہ کر سکتا تھا۔ کچھ دن تو انہوں نے اپنی جمع پونجی سے کام چلا لیا، لیکن اس کے بعد اپنا گھر کا سامان بیچ کر اپنے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتے رہے۔ کچھ دن گزرے تو سامان بھی ختم ہو گیا اور گھر میں اب ایسی کوئی چیز نہ بچی تھی جسے بیچ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے۔ دن گزرتے رہے لیکن اسے کوئی ذریعہ معاش نہ مل سکا۔ دونوں میاں بیوی پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے مانگ تانگ کر صرف ایک وقت کے کھانے کا ہی بندوبست کر پاتے تھے۔ دن میں تو اسے گزارا چل جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا اور بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ماں سے بچوں کا رونا دیکھا نہ جاتا اور وہ اسی سوچ و بچار میں رہتی کہ کیسے اس غربت سے جان چھڑائی جائے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے نیک بزرگ رہتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ عورت وہاں بزرگ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ سادہ لباس میں ملبوس ایک سفید داڑھی والے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ عورت نے انہیں سلام پیش کیا اور کہا کہ پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں۔ اس بزرگ نے جب اس عورت کی درد مندانہ آواز سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ سب خیر کرے گا، اور ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ کسی محفوظ مقام پر رکھ دینا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خاتون تعویذ لے کر واپس آ گئی اور اسے کمرے کے نکڑ میں پڑے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپوں سے بھرا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ انہوں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں کافی ساری رقم تھی۔ خاتون کے شوہر نے ان پیسوں سے ایک دکان کرائے پر لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار میں برکت ہوئی اور دکان بڑھتی گئی اور پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اس غربت کی دلدل سے نکل گئے اور کافی مالدار بھی ہو گئے۔ ایک دن خاتون کی نظر اس پرانی صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ رکھا تھا۔ اسے یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ پیر نے آخر اس تعویذ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ ان کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ تجسس کے مارے جب اس نے تعویذ کو کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو۔ پیارے دوستو، جب اللہ ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں ہمارے برے وقت سے نکال کر خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتا ہے تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی کسی اور کی خوشحالی کا سبب بنیں اور مصیبت میں ان کا ساتھ دیں، کیونکہ اصل زندگی تو دوسروں کے کام آنا ہی ہے۔ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شعر ہے کہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہم زندگی کا یہ سفر ایک دوسرے کی مدد کے بنا مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو کل ہم بھی کسی دوسرے سے اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔